منبر نور شریف کی رونق افروز باوقار علماء کرام و شورائے اسلام، معزز سامعین کرام، پردہ سے سننے والی خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اصطہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا رافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد ایکوں قبا امداد کن، سنی منار اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم، قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شاہ حضرت اللہ قطب عالم می زنم، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کچھ سننے اور سنانے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، نو بہار شفاعت، شہر یار علم، تاج دار حرم، شب اسرا کے دولہا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدہا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محرباب، ضیاباد اور انوار میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی الجود والکرم وعلا آلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا والہ و صحبہ دائما ابدا۔ میرا دل جب کبھی رنج و الم سے کام ہوتا ہے، میرا دل جب کبھی رنج و الم سے کام اٹھتا ہے، میں نام آقا کا لیتا ہوں تو سب ڈر کانپ اٹھتا ہے، میں نام آقا کا لیتا ہوں تو سب ڈر کانپ اٹھتا ہے، اور کرم کی ایک نظر، کرم کی ایک نظر جب میرے آقا ڈال دیتے ہیں، کرم کی ایک نظر جب میرے آقا ڈال دیتے ہیں، عمر کی دشمنی کا سارا تیور کانپ اٹھتا ہے، عمر کی دشمنی کا سارا تیور کانپ اٹھتا ہے، اور ہٹا دیتے ہیں آقا جب بھی زلفیں اپنے چہرے سے، ہٹا دیتے ہیں آقا جب بھی زلفیں اپنے چہرے سے، ضیاء یار کی باتیں ہی خاور کانپ اٹھتا ہے۔
اور وہ جنہیں کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا حیدر، وہ جنہیں کہتے ہیں شیر خدا مشکل کشا حیدر، علی کا نام آتا ہے تو خیبر کانپ اٹھتا ہے، علی کا نام آتا ہے تو خیبر کانپ اٹھتا ہے، اور گنہگاروں کو نظمی شافعِ محشر بچاتے ہیں، گنہگاروں کو نظمی شافعِ محشر بچاتے ہیں، وہ رحمت بن کے آتے ہیں تو محشر کانپ اٹھتا ہے، وہ رحمت بن کے آتے ہیں تو محشر کانپ اٹھتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، یقیناً یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوشبختی اور سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ آج بھی اس عظیم الشان بابرکت مقدس نورانی ایمانی عرفانی محفل پاک میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اپنے مقدس علماء اہل سنت کی زیارت و یکے بعد دیگرے کے سماعت بھی کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے ایک جامع اور مانع خطاب خطیب باکمال حضرت قاری تبریز عالم صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کر لیا۔ شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ جناب قاری کوثر امام صاحب قبلہ سے آپ نے خوبصورت نعت و منقبت کے اشعار بھی سماعت کیے۔ وہیں پہ شہنشاہ ترنم جناب حافظ قاری قطب الدین صاحب قبلہ، واصف شاہ خدا جناب حافظ سرفراز صاحب قبلہ آفاقی سے بھی آپ نے نبی کی نعتیں سماعت کر لی۔ ہمارے محب گرامی پیکر اخلاص و محبت مولانا فیاض احمد صاحب کے خوبصورت اشعار اور ان سے خوبصورت نقابت بھی آپ نے سماعت کر لی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر خدمت آیا ہوں۔ میں آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں آیا، چونکہ علالت کی وجہ سے میں لمبی تقریر بھی نہیں کر سکتا، میرا آپریشن ہوا ہے، اور یہ ہمارے حافظ عزیزم جمشید رضا صاحب کی محبتیں تھیں، ان کا اصرار تھا کہ میں ان کی محبتوں کا خیال کرتے ہوئے چند منٹوں کے لیے چند جملے لے کر آپ کے درمیان حاضر خدمت بھی آیا ہے، حاضر خدمت آیا ہے، اور وقت کی قلت بھی ہے، محفل کے بعد معقول خورد و نوش کا بھی اہتمام ہے، تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیجئے، چونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بار میری تقریریں سنی ہیں، لیکن آج علالت کی وجہ سے میں خطابت کا جوہر نہیں دکھا سکتا، چند ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ معزز سامعین حضرات، آج یہ محفل عزیزم حافظ جمشید رضا صاحب نے رسم دستار بندی کے موقع پہ تحدیث نعمت کے طور پر مرتب کیا ہے، اور یہ تو رسم دستار بندی ہوئی جو آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کیا کہ ان کے سر پہ دستار حفظ کا تاج زرری رکھا گیا، اور حقیقت میں 2 روز قبل یعنی 24 نومبر 2023 عیسوی بروز جمعہ جس ادارے کے خادم ہیں مدرسہ اسلامیہ میرا میں ایک عظیم الشان اجلاس کا اہتمام ہوا، جس میں دستار بندی بھی ہوئی، اس میں حضرت حافظ جمشید رضا صاحب کے سر پر بھی علماء و مشائخ کے مقدس ہاتھوں سے دستار حفظ کا تاج زرری سجایا گیا۔ آج اسی کی رسم ان کے دروازے پہ آپ کی بستی میں بھی ادا کی گئی ہے۔ میری دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی انہیں قرآن و احادیث کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے وہی حافظ قرآن ہوتا ہے۔ سب کی قسمت میں یہ سعادت نہیں ہوئی، اللہ جسے چاہتا ہے اسے قرآن و احادیث کا علم عطا کرتا ہے، اور یاد رہے خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں
ہو سکے تو تینوں چاروں بیٹوں کو حافظ قرآن بنائیں، ورنہ کم سے کم اگر 4 بیٹے ہیں ایک کو ڈاکٹر بنا دیجئے، ایک کو انجینئر بنا دیجئے، ایک کو پروفیسر بنا دیجئے، لیکن اپنی آخرت کے لیے ایک بیٹا کو ضرور عالم دین یا حافظ قرآن بنائیں۔ اور جس کے بچے حافظ قرآن ہو گئے اس کی کیا فضیلت ہے؟ ابھی آپ نے مجھ سے قبل قاری کوثر صاحب سے سنا کہ ماں باپ کی کیا فضیلت ہے، کہ میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی مات پڑ جائے گا۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پہ نورانی تاج سجایا گیا؟ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ حافظ قرآن کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، مگر میں ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جس پر گناہ کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا، بشرطے کہ قرآن پر عمل بھی، قرآن کے بتائے ہوئے احکام کے اس کا عمل بھی۔ تو یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے صاحب۔ اور حافظ جمشید رضا صاحب مرحوم نے جس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، قرآن کے 30 پارے کو اپنے سینے میں بسایا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کی شان یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کہیں بھی شک و شبہ کا گنجائش نہیں۔ وہ کتاب جو ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹھی تک کا مانے والی، جو مہد سے لے کر لحد تک ساتھ دینے والی، جس میں دنیا کے ہر مسائل کے حل موجود ہیں، جس میں دنیا کے ہر سوالات کے جوابات موجود ہیں، یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے مینار رشد و ہدایت ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے منبع نور حکمت ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے اور سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، جس کی شان یہ ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن ہے۔ صاحب یہ اہل محلہ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے محلے میں ایک بچہ حافظ قرآن ہوا۔ اب تک یہ مہمان رسول تھے، چونکہ مدرسے میں پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں نا وہ مہمان رسول ہوتے ہیں، اور جب ایک طالب علم طلب علم حاصل کرنے کے لیے زمین پر اپنا پاؤں رکھتا ہے تو اس کے پاؤں رکھنے سے پہلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ تو اب ادارے میں ان کو قوم کا امام بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا، ان کے سر پہ جو دستار باندھی گئی ہے نا یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب آپ قوم کے امام ہیں، آپ دین کے داعی اسلام کے سچے سپاہی ہیں، آپ کے سر پر دین کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت میں صرف کریں۔ تو یہ اہل محلہ کی بھی خوش نصیبی ہے۔ اور ایک حافظ کو آپ لوگ جانیے، کسی محلے میں ایک بچہ بھی حافظ قرآن ہو گیا، اگر وہ حافظ قرآن کا سرا لگا لے، اگر وہ حافظ قرآن بچوں کو پڑھانے لگے تو ایک حافظ چاہے وہ اپنی زندگی میں ہزاروں حافظ قرآن بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو لاکھوں حافظ قرآن بنا سکتے ہیں۔ اس لیے صاحب آپ کی قدر کیجئے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اب آئیے ایک حدیث شریف جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور مختصر سی اس کی تشریح بیان کر کے میں اپنے گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ
او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر اعمال پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، اور تیسرا عمل وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب مرنے والا مر گیا، کوئی بھی نیکی بدی نہیں کر سکتا، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ کوئی کار خیر نہیں کر سکتا، وہ حسنات و مستحبات نہیں کر سکتا، مگر تین اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلے عمل کا نام صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ بھی جاری رہنے والا صدقہ۔ مثلا مرنے والا تو مر گیا، مگر مرنے سے پہلے اس نے مسجد بنائی، مدرسے کی تعمیر کی، کنواں کھدوایا، پل بنا دیا، مسجد میں نماز ہوتی رہی، مدرسے میں درس ہوتا رہا، کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے، پل سے مخلوق خدا گزرتی رہی، تو جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی اور جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے تب تک اس کا ثواب اس کے بنانے والے کو ملتا رہے گا، چاہے اس کا بنانے والا زمین کے اوپر ہو یا قبر کی آگوش میں۔ اگر کسی کی بنائی ہوئی مسجد، کسی کا بنایا ہوا مدرسہ، کسی کا لگایا ہوا چاقا کل، کسی کا لگایا ہوا سایہ